ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہم جھوٹ سے متعلق سیکھیں گے کہ جھوٹ جو ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، جھوٹ کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو سب سے بیش بہا جو دولت ہے، جو سب سے قیمتی دولت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جھوٹ بولنے کی ایک سب سے جو بڑی تباہ کاری ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کی جو دوسری سب سے بڑی جو تباہ کاری ہے، جو نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت دے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے مال و دولت حاصل کر لیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دے دیا تو پھر وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں قیامت تک کے لیے، اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جب وہ اللہ سے ملیں گے۔ اور یہ ان کے جھوٹ بولنے اور ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے ہوا۔ جھوٹ کا جو تیسرا بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹا ہے افطرا تو جھوٹے باندھتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی تو جھوٹے کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو جھوٹا شخص جو ہے وہ بیک وقت بہت بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس میں نفاق آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 نشانیاں منافق کی بتائیں کہ جس شخص میں یہ خصلتیں پائی جائیں اس میں نفاق پایا جاتا ہے، اس میں منافقت پائی جاتی ہے، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت بھی ہو تو وہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، تو جو ان میں سے جھوٹ بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب منافق جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے وہ بیک وقت ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے والا بندہ ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار یہ بات کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، وحی کی باتیں بتاتے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں شیاطین بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں کیا آپ کو یہ نہ خبر دوں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، شیاطین کن پر اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین اترنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ہر جھوٹے گناہ گار پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ تو جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ اس بات کا ایک منہ بولتا ثبوت تھی۔ تو شیاطین جو ہے وہ کسی سچے بندے پر، کسی نیک بندے پر نازل نہیں ہوتے۔ شیاطین کو کوئی اپنے جیسا جھوٹا، اپنے جیسا دھوکے باز، اپنے جیسا بندہ چاہیے جس پر وہ نازل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نازل نہیں ہوتے،
لیکن جھوٹے بندے پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو اپنے جیسا جھوٹا بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹا بندہ ہے وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ تو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ ہی اپنے کفار ساتھیوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ جو جھوٹے ہیں یہ صرف جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ تو جھوٹا شخص جو ہے اس کا کہیں بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کا کہیں بھی کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ جھوٹا شخص جو ہے وہ کسی کے ہاں بھی معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹے شخص کی ایک اور تباہ کاری بتائی ہے کہ جھوٹا شخص جو ہے اس میں ایک اور تباہ کاری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی مقدر میں تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹا جو ہے اس کے مقدر میں وائل ہے، افسوس ہے جھوٹے گناہ گار پر کہ اس کے لیے اللہ نے جو جہنم کی ایک وادی تیار کر رکھی ہے اس کا نام ویل ہے۔ تو جھوٹا جو ہے وہ ویل کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا شخص جو ہے اس کو جھوٹ بدکاری کی طرف ابھارتا ہے اور بدکاری اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار لعنت ہے اس شخص پر کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے مال و دولت میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹا شخص ہے اس کا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کا جھوٹی گواہی دینا اس کے لیے ویرانی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس وہ چیز ہے جو بچے کو دینی ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ چیز بچے کو نہ دیتی تو تیرا یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بدترین گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو پہلا بڑا جرم بتایا، جو گناہ بتایا، وہ اللہ کے ساتھ شرک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ ایک ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تیسری دفعہ جب اللہ کے نبی نے ٹیک اتاری تو اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ دہرائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو جائیں۔ تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی تباہ کاری ہے، اگلے جہاں میں بھی تباہ کاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔